السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس اردو کریٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستو، سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اردو زبان کی تیسری کتاب، صفحہ نمبر 14، سبق نمبر 10، حکایت۔ کیا ہے؟ حکایت۔ ہے کے نیچے زیر پڑھیں گے، حکایت۔ ایک گھوڑا اور ہرن دونوں ایک ہی چراگاہ میں چرا کرتے تھے۔ ایک گھوڑا، گھوڑا نہیں، گھوڑا مجهول، گھوڑا اور ہرن دونوں ایک ہی چراگاہ میں چرا کرتے تھے۔ کسی بات پر باہم نفاق ہو گیا، کسی بات پر باہم نفاق ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ باہم آپس میں نفاق، جھگڑا، لڑائی۔ کسی بات پر باہم نفاق ہو گیا۔ ہرن نے اپنے نکیلے، ہرن نے، یہ کیا ہے؟ ہرن ہے کے نیچے زیر پڑھیں گے۔ ہرن نے اپنے نکیلے سینگوں سے مار کر گھوڑے کو چراگاہ سے خارج کر دیا۔ مار کر گھوڑے کو چراگاہ سے خارج کر دیا۔ اب اس کو یہ فکر ہوئی کہ کسی طرح دشمن سے انتقام لیجیے۔ اب اس کو یہ فکر ہوئی کہ کسی طرح دشمن سے انتقام لیجیے۔ گھوڑے نے سوچا میں تنہا اپنے مخالف پر غالب نہ آ سکوں گا۔ گھوڑے نے سوچا میں تنہا اپنے مخالف پر غالب نہ آ سکوں گا، اس لیے انسان سے مدد کا طالب ہوا۔ اس لیے انسان سے مدد کا، یہ دونوں دال ہے، مدد کا طالب ہوا۔ انسان نے اس کے دشمن کو واجبی سزا دینے کا اقرار کیا۔ انسان نے اس کے دشمن کو واجبی سزا دینے کا اقرار کیا، لیکن اس شرط پر کہ اس کے منہ میں لگام دے، لیکن اس شرط پر کہ اس کے منہ میں لگام دے۔ منہ میں، یہ کیا ہے؟ منہ میں لگام دے، پشت پر زین کسے، پشت پر زین کسے اور اس پر سوار ہو کر چلے، اور اس پر سوار ہو کر چلے۔ گھوڑے کے دل میں فتنے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ گھوڑے کے دل میں فتنے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ ان سب باتوں پر رضامند ہو گیا۔ وہ ان سب باتوں پر رضامند ہو گیا اور انسان کو اپنی پشت پر سوار کر کے دشمن کے مقابلے کو لایا، اور انسان کو اپنی پشت پر سوار کر کے دشمن کے مقابلہ کو لایا، اور بہت جلد اس کو شکست دے کر تمام چراگاہ پر قبضہ کر لیا۔ اور بہت جلد اس کو شکست دے کر تمام چراگاہ پر قبضہ کر لیا۔ جب اس طرح گھوڑے کی دلی مراد بر آئی تو اس نے انسان کی حمایت اور رفاقت کا بہت بہت شکریہ ادا کر کے رخصت چاہی۔ جب اس طرح گھوڑے کی دلی مراد بر آئی
تو اس نے انسان کی حمایت اور رفاقت کا بہت بہت شکریہ ادا کر کے رخصت چاہی۔ کیا ہے؟ شکریہ ادا کر کے رخصت چاہی۔ انسان نے اس کی باگ پکڑ لی اور کہا، انسان نے اس کی باگ پکڑ لی اور کہا، اے رفیق، اور کہا، اے رفیق، میں تیری خوبیوں سے محض ناواقف تھا، میں تیری خوبیوں سے محض ناواقف تھا، آج تجربہ ہوا کہ تو ایسا مفید اور کارآمد جانور ہے، کہ تو ایسا مفید اور کارآمد جانور ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تجھ کو اپنی خدمت میں رکھوں اور یوں جنگل میں آوارہ نہ پھرنے دوں، غرض انسان نے گھوڑے کو اگاڑی پچھاڑی لگا تھان پر باندھ لیا، گھوڑے کو اگاڑی پچھاڑی لگا تھان پر باندھ لیا، گھاس دانے کا راتب مقرر کیا اور اس سے سواری اور بار برداری کا کام لینے لگا۔ اس وقت گھوڑے کو معلوم ہوا کہ خصومت اور نفاق کا نتیجہ یہ ہے کہ نتیجہ یہ ہے کہ ہم دونوں اس عیش و آزادی سے محروم ہو گئے جو چراگاہ میں حاصل تھی، کہ ہم دونوں اس عیش و آزادی سے محروم ہو گئے جو چراگاہ میں حاصل تھی۔ رباعی، کیا ہے؟ رباعی، جب تک کہ سبق ملاپ کا یاد رہا، جب تک کہ سبق ملاپ کا یاد رہا، ملاپ کا یاد رہا، بستی میں ہر ایک شخص دلشاد رہا، بستی میں ہر ایک شخص دلشاد رہا۔ جب رشک و حسد نے پھوٹ ان میں ڈالی، جب رشک و حسد نے پھوٹ ان میں ڈالی، دونوں میں سے ایک بھی نہ آباد رہا، دونوں میں سے ایک بھی نہ آباد رہا۔ یاد کرو ہجے اور معنی۔ دوستو، یہ کچھ لفظ ہیں جو ہمارے سبق میں آئے تھے، ان لفظوں کے معنی ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ دیکھیں کس لفظ کے کیا معنی ہیں۔ چراگاہ، چرنے کی جگہ، چراگاہ کے کیا معنی ہیں؟ چرنے کی جگہ۔ باہم، باہم کے معنی ہے آپس میں، باہم کے معنی کیا ہے؟ آپس میں۔ نفاق، جھگڑا، لڑائی جھگڑا، نفاق کے کیا معنی ہے؟ لڑائی جھگڑا۔ خارج کرنا، خارج کرنا، نکال دینا، خارج کرنے کیا مطلب کیا معنی ہے؟ نکال دینا۔ انتقام، انتقام کے معنی ہے بدلہ، انتقام کے معنی ہے کیا؟ بدلہ۔ مخالف، دشمن، مخالف کیا معنی ہے؟ دشمن۔ کینہ، کینہ جلنا، بغض۔ خنس، جس کو خنس بولتے ہیں، بغض۔ رضامند، راضی ہونا، رضامند کیا معنی ہے؟ راضی ہونا۔
قبضہ، قبضہ کا معنی چھیننا، ہڑپنا۔ قبضہ کیا معنی ہے؟ چھیننا، ہڑپنا۔ قبضہ کیا معنی ہے؟ چھیننا، ہڑپنا۔ حمایت، حمایت معنی ہمدردی، طرفداری، ہمدردی۔ کیا معنی ہے؟ طرفداری، ہمدردی۔ رفاقت، رفاقت کے معنی دوستی۔ کیا معنی ہے؟ دوستی۔ رفاقت کیا معنی ہے؟ دوستی۔ محض، صرف، بالکل۔ محض کا معنی ہے صرف، بالکل۔ آوارہ، آزاد۔ آوارہ کیا معنی ہے؟ آزاد۔ خصومت، جھگڑا۔ خصومت کیا معنی ہے؟ جھگڑا، لڑائی۔ حسد کے معنی ہے جلنا۔ حسد کیا معنی ہے؟ جلنا، بغض رکھنا۔ تو دوستو یہ سبق ہمارے یہاں تک ہوا ہے۔ اس سبق کو آپ بہت دھیان سے سمجھ کر سنیں اور پھر محنت سے یاد رکھیں کہ لڑائی اور جھگڑے کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس میں ایک سبق بھی ہے، اس سبق کو آپ اپنے ذہن میں یاد رکھیں اور ہماری اس ویڈیو کو آگے تک بھی شیئر کریں تاکہ اور بھی ہمارے اس چینل پر بہترین انداز میں اردو سیکھ سکیں۔ دوستو پھر ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔